از تالیف صفی احمد چشتی کی فلاح دارین کتاب سے مواد۔ نماز ایمان کی دلیل ہے جس کی روح عن الفحشاء والمنکر ہے۔ تم مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کے ساتھ نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز خدا کی تصور میں پڑھو تو اطاعت کی صنعت ہے۔ جنت کے لوگ دوزخ میں جلنے والے سے پوچھیں گے تو وہ جواب میں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور بھوکے مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ جو عصر کی نماز پڑھے گا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حدیث کا مفہوم بحوالہ فلاح دارین صفحہ نمبر 19۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدھی رات کی نماز تمام نفل نمازوں سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار امام کے پیچھے نماز بنی اسرائیل کے نبی کے پیچھے گویا پڑھی ہو، اور جس نے عالم بعمل کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے دین کو خدا کی نافرمانی نہ کر، اللہ تجھے رات کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہم نے جو کچھ پایا درود شریف کی کثرت سے پایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نورانی فرشتے جمعرات کو سونے کے قلم اور چاندی کی دواتیں اور لوہے کے کاغذ پر جہاں کہیں بھی کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہو لکھ لیتے ہیں کہ آخرت میں نجات کا صنعت ہو۔ سلموا یا قوم بل صلو علی الصدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ حاجت کے لیے مشکل کشا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت واقعہ کو دولت مندی کی صورت کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات الکرسی کی 313 عدد ہے، 313 بار پڑھے نصرت حاصل ہوگی۔ سورہ عصر مدام پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنے گھر کے دروازے پر ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ لکھ رکھی تھی اور کہتا میرا گھر میری جنت ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے کلمہ طیبہ غضب دور کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور کفر کے اندھیروں کو دفع کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جس شخص نے صدق دل سے کلمہ پڑھا پھر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوا تو بھی یقین ہے کہ اس کلمہ کی شفاعت سے اس کا عذاب دور ہو جائے گا۔ اعتراض کہ فقط حکم سے جنت عطا ہوگی۔ فقیر کہتا ہے یہ لوگ اس کی عظمت کو نہیں جانتے، اگر حق تعالیٰ اس ایک کلمہ کی برکت تمام جہاں والوں کو بخش دے تو بھی اس کے لیے بڑی بات نہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ سے عرض کی ایک شخص نے کہ کمزور بھی نہیں لیکن بیوی سے صحبت کرنے سے قاصر ہوں، تو آپ رحمۃ اللہ نے 2 ابلے انڈے منگا کر انڈے کا چھلکا اتارا اور ایک پر آیت والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون لکھ کر مرد کو کہا تو کھا لے، اور دوسرا آیت پر والارض فرشناها فنعم الماہدون اسے لکھ کر کہا بیوی کو کھلا دے، رکاوٹ دور ہوگی۔ اسے باوضو لکھے۔ بحوالہ فلاح دارین صفحہ نمبر 112۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دنیا طلب کرے اور دین بھی مل جائے، لیکن یہ ہو سکتا کہ جو شخص دین طلب کرے اور اللہ اسے دنیا بھی عطا کر دے۔ خدمت خلق بلا ریا و اعزاز سے رضائے حق تعالیٰ کے لیے دین ہے۔ والسلام۔